ایک بار حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ تھا۔ آپ نے اس وقت تاک میں ٹھنڈا پانی ہونے کے لیے آب خورے میں رکھ دیا تھا۔ عصر کا مراقبہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حوران بہشتی آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کے سامنے سے گزرنا شروع کرتی ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو حور آتی تھیں تو آپ اسے دریافت فرماتے تھے تو کس کے لیے ہے؟ وہ ایک بندہ خدام کا نام لے لیتی تھی۔ ایک آئی، اس سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا۔ اس کی جب آواز ہوئی تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دیکھا تو وہ کوزہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ جو ایک نیک خاتون تھی جو اپنے استاد محترم کے پاس رہتی تھی، ان کا ایک فرزند تھا جو ایک معلم کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ لڑکے کو اس کے استاد نے پنچکی کسی کام سے بھیجا تھا۔ سوء اتفاق کہ لڑکا پانی میں جا کر گرا۔ اسی وقت اسے کسی نے نہیں نکالا اور وہ ڈوب گیا۔ لڑکے کا معلم اس حادثے کی خبر لے کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ حضرت کو سن کر بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سوچا اس بات کے لڑکے کی ماں کو اس طرح دی جائے کہ اسے صبر ہو جائے۔ حضرت اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ مصاحبین بھی ساتھ تھے۔ آپ نے صبر کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کلام فرمایا۔ جب آپ یہ کلام اس عورت کے سامنے فرما رہے تھے، اس نے پوچھا کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں، ان تقریروں کا کیا موقع ہے؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا پانی میں ڈوب کر انتقال کر گیا ہے۔ خاتون کہتی ہے میرا بیٹا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب ایسا نہیں کر سکتا ہے، میرے رب نے یہ نہیں کیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، معلم صاحب نے اسے پنچکی پر بھیجا تھا، وہاں وہ ندی میں گر کر ڈوب گیا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ لے چلیے۔ لوگ اس صالح خاتون کو لے کر نہر پر آئے اور لڑکے کے ڈوبنے کا مقام دکھایا۔ خاتون نے آواز دی بیٹے محمد، پانی سے۔ لڑکے نے جواب دیا لبیک امی جان۔ پھر وہ پارسا خاتون نہر میں اتر گئی اور اپنے فرزند کا ہاتھ پکڑ کر نکال لائی۔ وہ زندہ صحیح و سلامت تھا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی عقدہ کشائی چاہی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ خاتون اتنی مستعد ہے کہ اس کی برکتوں سے آنے والے واقعات کا علم اسے پہلے ہی کرا دیا جاتا ہے، اور اپنے فرزند کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع چونکہ اسے پہلے ہی دے دی گئی تھی، اس لیے جب اسے آپ لوگوں نے بتایا تو اس نے اس سے انکار کر دیا اور نہایت جزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو مجھے خبر دی گئی ہوتی۔ اس واقعے کا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تلمیذ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور لیکن میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے سری سختی مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز آئی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں نورانی چہروں والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت با جماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب گیا، میں نے
मैंने देखा कि वो बड़ी रुकबत आमेज दुआ मांग रहे हैं। जब वो दुआ से फारिग हुए तो मैंने उनसे अस्सलामु अलैकुम कहा और उन्होंने जवाब दिया। फिर उनके उसी पेशवा ने मुझसे कहा, मुबारकबाद ए सर सख्ती कि हातिफ से तुम्हें हज की बशारत मिल चुकी है। मैंने कहा, हाँ या सैयदी, आपके यहाँ तशरीफ़ लाने से कब्ल मुझे हातिफ से ये बशारत मिली है। वो फरमाने लगे, हाँ हाँ, जब तुम्हें वो निदाए बा हातिफ सुनाई गई है, हम उस वक्त खुरासान में थे। मैंने हैरान होकर पूछा, हुजूर, खुरासान की मुसाफत तो यहाँ से साल भर की है, फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तो फरमाया, मुसाफत अगर हज़ारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं, ज़मीन उसी खुदा की है जिसके हम बंदे हैं। हम उसी के घर की ज़ियारत के लिए निकले हैं और पहुँचा देना भी उसी का काम है। देखो, ये सूरज मशरिक से चलकर सिर्फ एक दिन में ही मगरिब में पहुँच जाता है। हालांकि मशरिक और मगरिब की मुसाफत कई सालों की है, तो क्या सूरज इतनी तवील मुसाफत अपनी कुदरत से तय करता है? तो जब एक बेजान वजूद इतनी लंबी मुसाफत दिन भर में तय कर लेता है, तो जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं वो अगर साल भर की मुसाफत पल भर में तय कर लें तो कौन सी ताज्जुब की बात है। फिर वो बाहर निकले और मुझे साथ ले लिया और नमाज ज़ोहर के वक्त हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी का नामो निशान तक ना था, मगर उसी मकबूल हक की बरकत करामत से हमने वहां एक ठंडा चश्मा पाया जिससे हमने वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर चले और नमाज असर के वक्त हमें हुज्जाज की निशानियां नजर आने लगीं और मगरिब से पहले पहले हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा कर देखा वो लोग पाक मेरी नज़रों से गायब हो गए थे। यह है अल्लाह वालों की करामात। अल्लाह जो चाहता है वो करता है और अल्लाह जिसकी तरफ रहमत की नज़र कर देता है तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब की दिली जायज़ मुरादों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आमीन ज़रूर लिखें और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा का हाजी भी बना दे। आमीन दोस्तों ज़रूर लिखें और ऐसे ही वाक़यात सुनते रहने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले अच्छे अच्छे वाक़यात आप तक आसानी से पहुंच जाएं।